बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ। मुल्क के अंदर जमहूरियत को अगर देखा जाए और मार्शल लॉ के दौर को देखा जाए तो इस वक्त मार्शल लॉ का जो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है। जमहूरियत की बात कर ली जाए तो 5 साल जमहूरियत पर हमारी हुकूमतें कायम होती हैं, लेकिन अब तक जो जिन हुकूमतों ने 5 साल पूरे किए वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐसी वाहिद हुकूमत रही है पाकिस्तान के अंदर जिसने अपने 5 साल पूरे किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद 5 साल पूरे किए। उसके बाद दोबारा जब आसिफ अली ज़रदारी सदर बने पाकिस्तान के, तो उनके दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ ने 5 साल मुकम्मल करके पीपल्स पार्टी को टर्नर जो पूरा दिया। लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी इस वक्त जो जिनका मैदान में है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको 3 बार वज़ीर आज़म का मौके तो मिले, लेकिन तीनों बार वो अपना टाइम पीरियड जो है 5 साल का वो पूरा ना कर पाई। इस वक्त मुल्क के अंदर ज़रदारी तो मौजूद है, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर हैं। सियासत किस तरफ जा रही है, इस तमाम चीज़ों को हम आज फोकस करेंगे, आज बात करेंगे। आज के मेहमान में जिस शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है उनका तारफ़ कुछ यूँ है कि वो पैदाशी इस वक्त कहा जाए कि करसे से कहा जाए वो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। यहाँ पर नून लीग का पहला दौर नवाज शरीफ का दौर था, उसमें भी वो यहीं पे इसी हुकूमत के साथ थे। नवाज शरीफ अपोजिशन में आए तब भी इनके साथ थे, और इस वक्त नवाज शरीफ एक बार फिर अपोजिशन में आ चुके हैं तो वो भी इस वक्त उनके साथ हैं। इनका नाम है मकबूल अहमद जट साहब, जो कि इस वक्त डिवीज़न नायब सदर हैं शहीद बेनज़ीराबाद। सर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आपने जमहूरियत के साथ साथ बहुत सफ़र भी आपका रहा जमहूरियत के साथ साथ। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना टर्न आउट पूरा नहीं कर पाई, जबकि पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली कह ली जाए या बेहतर पॉलिसी कह लिया जाए कि वो अपने जो भी उनको सदारत मिली या वज़ीरत आज़म मिली या जमहूरियत में उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। उस क्या वजह नज़र आई आपको एज ए वर्कर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब भी इक़्तिदार में आई है उसमें कुछ ऐसे हाथ हैं जो सामने नहीं आते और पीछे रह के और हुकूमत को जो है कि डीरेल करना चाहते हैं, और दूसरी ऐसी जोकें हैं जो हमारे साथ तो बैठती हैं, हमारे साथ तो खाती पीती हैं, हमारे साथ सियासत करती हैं, फिर कुछ अर्सा बैठने के बाद फिर बाद में जो है कि वो ऐसा छुरा हमारे जो है कि पुश में घूमती हैं कि शायद हमारे जो है कि वो टर्न ओवर तो अपनी जगह पे हमें अपनी होश नहीं रहती। जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमेशा से ही हमारी मुखालफ रही है, हमारे जो है कि वो फेवर में नहीं रही है। अब जैसे आपके सामने है कि पीडीएम है, पीडीएम के साथ भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर पीडीएम या हमारी मरीम नवाज साहबा अगर उनको कहती है जी हम इन हाउस चेंजिंग लाएं, तो इन हाउस चेंजिंग तो दरकिनार रही, वो कभी सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम लोग जो है ना इन हाउस चेंजिंग लाएं, हम इस्तीफ़े दें। जब इस्तीफ़े नहीं आप दोगे मेरे भाई, जब इससे असेंबली से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे ये लोग जाएंगे? इन लोगों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान का सत्यानाश, मैशियत जो तबाह कर दी है। अब कोई पुरसाने हाल पाकिस्तान का नहीं है। किसको कहें? कोई ऐसा है ही नहीं जिसको हम कहें कि पाकिस्तान का खैर ख्वाह आप हो जाएं, आप हमारे साथ मिलकर जो है पाकिस्तान की बात करें। कोई ये करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई देखें, हम लोग आते हैं उसमें पावर में आने के बाद हम लोग आपके सामने है कि मोटरवे बनाया, आपके सामने हमने मेट्रो बनाई, आपके सामने मतलब हमने क्या नहीं किया पाकिस्तान में। कोई ऐसी चीज़ हमें समझाई जाए, ऐसी चीज़ हमें बताई जाए जो नवाज शरीफ ने नहीं की। यहाँ पर तो सब खाने वाले हैं। नवाज शरीफ को चोर कहा जा रहा है, ये हुकूमत में बैठे हैं जो इससे भी बड़े चोर हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर पाकिस्तान को मिले,
तबाह करने के पीछे हैं पाकिस्तान को। गरीबों को जाके देखो, आप जाके जो झूपियों में रहने वाले हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, उनमें देखो, आटा नहीं ले सकते, चीनी वो नहीं ले सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक सब्जी, एक टाइम की सब्जी कम से कम 500 रुपया लेती है। अब बताएं वो 500 कहाँ से लाएं? क्या इनको ये शर्म नहीं आती? आज कितने दिन हो गए इनको? 2.5 साल होने को हैं, 2.5 साल हो चुके हैं इनको। 2.5 सालों में अगर इन लोगों ने कोई एक काम किया है, घर बनाए हैं, यू टर्न लिया, नौकरी लोगों को दी है, यू टर्न लिया, तो ये मुझे आप ये बताएं कौन सी कारकर्दगी इस हुकूमत की है जिस पर हम इनकी बात करें, इनके लिए ये कहें कि यार इन लोगों ने अच्छा काम किया है, जो बचूंगड़े छोड़े हुए हैं। अब बताओ कि आप मुझे एक चीज़ में आपसे मैं भाईजान पूछना चाहता हूँ, ये क्या सियासी लोग हैं? ये सियासी लोग नहीं हैं, इनको सियासत के अलबे से वाकफ़ नहीं है ये लोग। एक आता है वो बीबी है, क्या उसका नाम लेना भी हमारी बेइज्जती है, वो आती है, वो जी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ करती है अपनी इस हुकूमत को, जो है कि वो दूसरे मुराद सईद है, उनको देख लो, उनके अभी मुंह मिनिस्टरों जैसे नहीं हैं, उनको मिनिस्टर बना के रख दिया। मिनिस्टर बनाने के बाद उनको जो है कि मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान पे। जाओ जाके इनका दिफा करो, हुकूमत का। आप हुकूमत का दिफा करो और इनको बुरा भला कहो जितना कहा जाए। वही मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, शेख रशीद को देखो, कल तक हमारी नवाज शरीफ की जूतियाँ चाटने वाला आदमी आज जो है कि वो मिनिस्टर है, नवाज शरीफ को आंखें दिखा रहा है। अब ये मकबूल साहब, यकीनी तौर पर आपकी तो बातें सही हैं। ज़ाहिर है कि वो लोग हमेशा पब्लिक के लिए काम करते होंगे, अपने हल्के के लिए उस लोगों को देख रहे हैं, अपने मफादात को देख रहे हैं, तो इसलिए वो यकीनी तौर पर हुकूमत में भी हैं। लेकिन जो आपने बात की कि या हालात के हवाले से बात की, तो उसका मकसद ये हुआ कि अगर पीपल्स पार्टी हालात को देख कर, उस सिस्टम को देख कर अगर चलती है, तो इसका मकसद है कि वो आपसे बेहतर पॉलिसी चल रही है, आपसे बेहतर तौर पे उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, आप पूरे नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपकी हिकमत अमली वैसी नहीं है जैसी कि पीपल्स पार्टी की रही है। नहीं, वो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो चालाक व चतर मियाँ नवाज शरीफ को इतनी चालाकी नहीं आती। वो पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता है, वो चालाक नहीं बनता। चालाकी से जो है कि अभी आपने देखा है ना कि उसको जो यूसुफ गिलानी को सेनेटर बनवा दिया, फिर जो है कि कोशिश हो गया कि भी इसको जो है कि अब वो बनाया जाए, अब चेयरमैन बनाया जाए, और बाद में हम अपनी जो हमारे इत्तेहादी हैं हम लोग उनको छोड़ देंगे। मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस चालाक आदमी को तुम क्या समझते हो कि ये मुल्क का, पाकिस्तान का खैर ख्वाह है? क्या इसने सरे महल नहीं बनाया? क्या इसने लूटा मुल्क को नहीं है? आज ये जो है कि पीडीएम के साथ मिलकर इसको इंटेक्शन अगर कोई देता है कि ठीक है जी आप इनको छोड़ दें, वो कितने खुश हैं अभी अपने पीटीआई वाले कि यार वो देखो उनको छोड़ गया। देखो, जहाँ पर पाकिस्तान की मुफाद की, पाकिस्तान की सालमियत की बात है या पाकिस्तान गरीबों की मुफाद की बात है, उसमें ये लोग नहीं आएंगे। इनको गरीबों का पता ही नहीं है, गरीब देखा ही नहीं है लोगों ने। जब मकबूल साहब, ये तो एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, इस पर अगर हम बहस करेंगे तो बहुत सारा टाइम जो है उसके लिए चाहिए। हमें तो मखसूस टाइम के अंदर मखसूस प्रोग्राम को करना होता है, मखसूस बातें करनी होती हैं। इस वक्त देख लिया जाए, मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब वो हुक्मरान पार्टी थे, तो सिंध को तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। सिंध में तो आपका वजूद ख़त्म हो गया था। हमने ये बात कई दफ़ा अपने कायदीन को कही है कि जी आप सिंध में आएँ। इससे पहले सिंध में गौस अली शाह की हुकूमत भी रही है, आपको शायद याद होगा ये, ठीक है। इग्नोर नहीं किया जाता है। वो जब इत्तेहाद होता है, पार्टियों के साथ इत्तेहाद होते हैं, इनका इत्तेहाद कभी पीपल्स पार्टी के साथ है, हमारे मुस्लिम लीग का। जब इत्तेहाद बनते हैं तो भाई जारी बात है कि इलाका छोड़ना भी पड़ता है उनके लिए, भाई ये इलाका जब इत्तेहाद बनते हैं तो यकीनी तौर पर इलाके छोड़ने पड़ते हैं। फिर वहाँ पे आप जैसे जो कारकुन हैं उनके साथ तो ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत होगी वो अपने कारकुनों को तरजीह देगी, तो आप लोगों को तो उम्मीद नहीं मिलेगी। देखो ना कि वहाँ भी इग्नोर हो रहे हैं ना, वहाँ पंजाब में भी आपने सुना होगा कि पीपल्स पार्टी के लोग इग्नोर हो रहे हैं, यहाँ पर हम हो रहे हैं। अभी बीबी साहबा से भी हमने बात की है कि मेरी बहन, सिंध में आप ऐसे लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कि आप ऐसे करोगे कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखोगे सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी।
سندھ میں کیا حکومت کیا آئے گی؟ آپ کا بہت سارے بڑے بڑے یہاں کے آپ کے رہنما جو تھے آپ کے ساتھ تھے، نون لیگ کے ساتھ تھے، ممتاز بھٹو ہو گیا اور بہت سارے لوگ تھے. اس وقت یہ حالت ہے آپ کا کہ سندھ کے اندر آپ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت پا رہے، ایک قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں آپ جیت پا رہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو تو بالکل زیرو کر دیا گیا؟ اور کس نے کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مخالف پارٹی نے آپ کو اطاعت کر کر آپ کو زیرو کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ تو اپنے مفاد میں بہتر رہی نا. مفاد پرست تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، مفاد پرست تو ہے. انشاءاللہ جو ابھی حکمت عملی، ابھی جو بی بی نے حکمت عملی بنائی ہے مریم نواز صاحبہ نے سندھ میں، انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بڑے بڑے برج گرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. برج گریں گے جب دیکھیں گے، یہ تو دور کی بات ہے، جب آئے گا اس ٹائم کو دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت ہے. سندھ کے اندر جو ان کے جو کارکن ہیں یا اس کے منسٹر ہیں یا ان کے جو یہاں پہ ایم پیز ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کس طرح سے وہ یہاں پہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو یقینی طور پر جب آپ کی حکومت ہوتی تھی تو آپ کو جہاں کی بیوروکریسی آپ کو لفٹ نہیں کراتی تھی، آپ کے یہاں کے لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے، تو کیا درد محسوس ہو رہا تھا آپ کو اس ٹائم؟ تھا، بالکل ہو رہا تھا. انشاءاللہ میں وائس چیئرمین رہا ہوں خدمت کمیٹی کا. مجھے میرے قائد نے بہت بڑا ایک عہدہ دیا تھا اور میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور میں نے کی ہے. میں آج فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے کہ میں نے خدمت غریبوں کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے ساتھ جو انتظامیہ ہے، ڈسٹرکٹ سانگڑ کی انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں، اپنے ورکر کا کوئی کام لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ ہمارے کام ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی رہی بات پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کام کار نہیں ہونے دے رہی. چلتا رہے گا ایسے یہ معاملہ، یہ چلتا رہے گا، یوں ہی چلتا رہے گا. کارواں چلن لے کے چلیں آپ تو ظاہر ہے وہ کارواں چلے گا، بے شک وہ خالی کیوں نہ کارواں ہو. اس وقت سندھ کے اندر نون لیگ کی یہ صورتحال ہے. بلدیاتی جو گزشتہ بلدیاتی جو الیکشن تھے، آپ کا پورے سندھ کے اندر ایک بھی کونسلر نہیں تھا. جی نہیں تھے. اب مہراب پور کی طرف نکل جائے، سب کے سبھی ہمارے کونسلر تھے وہاں مہراب پور میں. ایسی کوئی ایک ضلع ناظم آپ کا تھا، کوئی ایک آپ کا ٹون کمیٹی کا چیئرمین تھا، کوئی آپ کا کہیں میئر تھا. مقصد یہ ہوا کہ اتنی بڑی پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی پارٹی سندھ کے اندر اس کا میئر نہ ہو، یہاں پہ کوئی چیئرمین نہ ہو، تو کیا سمجھتے ہیں؟ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں اعتراف کرتا ہوں میں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ کچھ غلطی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ابھی اس وقت اگر الیکشن آیا تو میں الیکشن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ جو ہے کہ یہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی اور انشاءاللہ ہم سروائیو کریں گے. جی مقبول صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، مسلم لیگ نون کے ڈویژن نائب صدر ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے حوالے سے، میاں نواز شریف کی سندھ کے جو عوام کے ساتھ اس کی محبت کے حوالے سے. اسی کو ہم کنٹینیوز کریں گے لیکن ایک شارٹ وقفے کے بعد. جی ایک بار پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اسٹوڈیو کے اندر مہمان ہیں ہمارے، بات کی جا رہی ہے آج کے مہمان کے حوالے سے مقبول احمد جٹ صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. مسلم لیگ کی جانب سے کیا یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس طرح کی ان کی کارکردگی تھی؟ کہا جا رہا ہے کہ 5 سال تک حکومت کا جو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، لیکن مسلم لیگ کا اگر 3 ٹرن آؤٹ دیکھ لی جائیں تو وہ 3 سال سے کم عرصے میں تھے. جبکہ پیپلز پارٹی کو اگر یہی ٹرن آؤٹ ملا تو اس نے 2 بار اس کو پورا کیا ہے. مقبول احمد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کہ آنے والے دنوں کے اندر اس وقت جبکہ قیادت حمزہ شریف بھی باہر ہیں، مریم نواز بھی باہر ہیں، ابھی تک انہوں نے سندھ کا اندر کسی طرح کا دورہ نہیں کیا، نہ حمزہ نے کیا، نہ ہی یہاں پر مریم نواز نے کیا. ان کا فوکس صرف پنجاب تک محدود ہے، تو وہ کیوں ہے؟ ہمارے اس وقت جو ہے نا کہ ہمارے پریزیڈنٹ سندھ کے جو ہیں کہ وہ شاہ محمد شاہ صاحب ہیں. اس کا جو حکمت عملی ہم نے بنائی ہے، جو جوڑی ہم نے حکمت عملی یہاں پر آئندہ کے لیے، یہاں پر بی بی صاحبہ نے کہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں سندھ میں کینڈیڈیٹ کھڑے کروں گی انشاءاللہ. یہاں پر ووٹ اتنا ہے پاکستان مسلم لیگ کا کہ ہم نے ٹرائل کیا تھا پچھلے الیکشن میں، 9,080 ووٹ ہمیں سانگڑ سے ملے ایم این اے پہ، جبکہ ہم لوگوں نے اس میں جو ہے کہ ورک نہیں کی تھی. اگر ورک کرتے تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کہ کی سطح پہ پہنچتے.
تو انشاءاللہ ابھی ہر جگہ سندھ میں ہر جگہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اور وہاں پر جو ہے کہ الیکشن میں حصہ لیں گے، چاہے کوئی بھی ہمارے، یہ ہمارا چیلنج ہے، ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ چیلنج ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو الیکشن لڑ کے دکھائیں گے، پھر کوئی بھی آگے اس سے ہمیں یہ اچھا مقبول صاحب، اس وقت جو اگر دیکھ لیا جائے، اگر اس وقت جو پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون کی آپ پارٹی دیکھ لیں، اگر یوں کہہ لی جائے کہ تمام کی تمام پارٹیاں علاقائی پارٹیاں بن چکی ہیں، تو یہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں جی بالکل، علاقائی پارٹی تو پیپلز پارٹی بھی علاقائی پارٹی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ سندھ تک محدود رہ گئی ہے، پاکستان مسلم لیگ کا اتنا تو ہے، کم سے کم وہ وزیر اعظم بننے والی پارٹی ہے، صدر پاکستان بننے والی پارٹی ہے، یہ بھی علاقائی پارٹی ہے۔ اب تو بہت ساری پارٹیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ ٹانگا پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اور ورکرز کی ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ چیز ہے آپ کی بالکل بجا ہے کہ ورکر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ اب ورکر بھی بڑھے گی اور ظاہر ہے کہ ابھی ورکر بڑھیں گے، لیکن اس وقت تک جو دیکھ لیا جائے کہ اگر پنجاب کی جانب سے اگر کال کی جائے مسلم لیگ نون کی جانب سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ سے کتنے ورکر ان کی کال پہ یہاں سے جا سکتے ہیں؟ میں تو پہلے تو آپ کو سانگڑ کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے کہ ہمارے دوست ہیں ملک صاحب، وہ کنونشن رکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں اور میرے دوسرے بھائی بھی ادھر ہی ہیں، وہ کنونشن دیکھنے کے لیے ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ دعوت دے کے اپنے چیلنج کی سے چینل سے جو ہے کہ آپ اس کو چلائیں، ہم تو خوش ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ایک کنونشن ہوا ہے، یوتھ ونگ کا کنونشن ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ نہیں وہ تو یہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پنجاب وہ اسی پہ ہم بحث کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو سندھ میں کرنا پڑ رہا ہے، اگر نون کو اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑا تو وہ پنجاب میں کر رہی ہے، اگر وجود کا کنونشن کرے، کسی بھی طرح کا وہاں کا پروگرام کرے تو پنجاب میں اس کو طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ سندھ اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ورکر نہیں مل رہا احتجاج کے لیے، نون کو سندھ سے نہیں مل رہا۔ دیکھو ابھی کچھ دن تو ہوئے ہیں پی ڈی ایس سے جو ہے کہ ہمارا الحاق ٹوٹا ہے، ہم الحاق جو ہے کہ وہ اس لیے ٹوٹا ہے کہ وہ چلاکی، ہر بات میں چلاکی، ہر بات میں چلاکی۔ اس کا مقصد کہ دوسری جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ آپ سے زیادہ تیز ہیں، وہ ماحول کو، حالات کو سمجھ کر آپ کو محدود لے کر دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ مخالف آپ جو پارٹی ہے آپ سے زیادہ پاورفل ہے نا۔ دیکھیں اعتبار کوئی چیز ہوتی ہے، اعتبار بھی کسی پہ کیا جاتا ہے۔ ابھی اعتبار کریں گے تو ورکر کہاں جائے گا؟ اگر اعتبار کریں گے تو ورکر جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ کے لیے کھڑا ہے، جب آپ اعتبار کر کے دوسرے کو وہ سپیس دے دیں گے، وہ میدان دے دیں گے، تو ورکر کہاں جائے گا؟ نہیں، میدان تو نہیں دیں گے، الیکشن تو اپنا اپنا ہوگا، بھلے یہ کتنی بھی اتحاد ہوں، کتنا بھی جو ہے کہ ان کا الحاق ہو، الیکشن اپنا اپنا ہوگا۔ الیکشن اپنا ہوگا کہ آنے والے بلدیاتی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نون کی یہاں پر کیا پوزیشن آپ دیکھنے جا رہے ہیں؟ کیا نون ایک بار پھر سندھ میں بیک اپ کرے گی، کچھ سیٹیں لے پائے گی، جب بلدیات کے اندر وہی حال ہوگا جو اس وقت پی ٹی آئی کا حال ہو رہا ہے؟ دیکھو ابھی ہمیں پچھلے دنوں جب ہماری میاں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا تھا وہاں پہ ہمارے کنونشن میں، اس میں میاں صاحب نے یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ الیکشن ہوگا، نون لیگ کا الگ ہوگا، ان کا الگ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کو سروائی کر کے دکھائیں گے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کو میرے بھائی اشفاق بھائی آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہاں کے سندھ سے آپ کو سیٹیں لے کے دکھائیں گے۔ ایسی کوئی بھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو اس وقت جو میدان دیکھا جائے، جہاں اگر آپ یہاں کی صورتحال کو دیکھیں تو یہاں تو جو ساری جو صورتحال ہے وہ ایک بار پھر یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا جو الیکشن سندھ میں وہ پیپلز پارٹی لے کے جا رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے یہاں پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، جہاں مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، وہ تمام کی تمام جو فیور جو جاری ہے وہ تو ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف جاری ہے۔ دیکھیں میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں نے ترقیاتی کام کون سے کروائے ہیں؟ ایک ترقیاتی کام بتا دیں، آپ ایک بتا دیں کوئی ان لوگوں نے اگر سندھ میں کروایا ہے، یا غریبوں کے لیے گھر بنائے ہیں، یا ان لوگوں نے روٹی سستی کی ہے، ان لوگوں نے آٹا سستا کیا ہے، کوئی ایک کام بتا دیں۔ میں سلام کرتا ہوں اس پیپلز پارٹی کو اگر یہ ایک کام بتا دیں ان لوگوں نے یہ کروایا ہے۔ دو کام، دو اینٹیں، چار اینٹیں، یہ کام نہیں کہا جاتا۔ کام دیکھنے ہیں تو دیکھیں جا کے موٹر وے لاہور سے
یقینی طور پر اگر آپ موٹر وے کی بات کریں گے، آپ لاہور کی بات کریں گے، ہم تو بات سندھ کی کریں، ہم تو بات کریں گے انہیں سندھ کی بات کریں گے، دیہی علاقوں کی بات کریں گے، وہاں پہ نون لیگ کا وجود کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا کیا آنے والے دنوں کے اندر اگر کسی سے اتحاد ہوگا سندھ کے اندر کس سے کریں گے، کون لوگوں کے ساتھ کریں گے جن کو آپ نے ڈلیور نہیں کر پائے، کیا ورکر کو تکلیف یہاں پہ ہوگی نہیں ہوگی، قیادت کیا اس کے لیے سوچ رہی ہے، کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، کیا اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہی ہے. کبھی آپ نے وہاں کی قیادت سے جب اس پر بات کی؟ صاحبہ نے یہ بات واضح کی ہے. اس نے کہا جی میں سندھ کا انشاءاللہ ودن ایک مہینے کے اندر وہ سندھ کے دورے کریں گی، اور اس دوروں میں آپ لوگوں کو سارے معاملات جو ہے کہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. تو اس نے کہا جی الیکشن اپنا اپنا ہوگا. اپنا الیکشن وہ کس سے اتحاد کریں گے آپ سندھ میں؟ کیونکہ اس وقت پوزیشن تو آپ کی لوز کر چکے ہیں سندھ میں. لوگ تو آپ کا جو ووٹر تھا وہ آپ سے ٹوٹ چکا ہے، وہ لوگ جو ووٹر تھا وہ آپ سے اعتماد کھو چکا ہے، کیونکہ اس کو تو آپ نے مایوس کیا. اب یہاں پہ اپنے 10 سال کے اندر اگر دیکھ لیا جائے تو آپ نے تو جو آپ کا نون کا جو ووٹر تھا، جن لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا، خواہ جہاں کے مقامی لوگ تھے، غیر مقامی تھے، کیسے بھی تھے، انہوں نے نواز شریف پر اعتماد کیا. نواز شریف نے ان کو سندھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا، نواز شریف کی پارٹی نے سندھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کے لیڈرشپ کو دھوکہ دیا. کس طرح وہ آپ پہ اعتبار کریں گے؟ دیکھیں آپ کی یہ بات صحیح ہے، اس کا نعرہ ہی ایک کافی ہے، شیر 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 پھر شیر. پنجاب تک شیر نہیں سندھ میں میں آپ کو دکھاؤں گا. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے پاس آؤں گا، بالکل پھر بیٹھوں گا، آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں کہ اب شیر گرج رہا ہے سندھ میں. ابھی مریم صاحبہ نے کال دی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ، میں ٹارگٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ سندھ سے نہیں بلکہ میں آپ کے جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے یہاں سے ایک وین جتنے لوگ مریم کے احتجاج میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تیار ہیں لوگ جانے کے لیے. نہیں ایک مین نہیں ہے. دیکھو آپ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں میری پارٹی کی وجہ سے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہیے اشفاق بھائی کہ یہاں سے لوگ نکلیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے. ہوگا کہ جب محمد خان جونیجو کے دور کے اندر نواز شریف جب سندھ آئے تھے کہ سندھ کی عوام نے ان کی جیپ کو اٹھا لیا تھا، ان کو جیپ کو کندھوں پہ اٹھا کر وہ لے کر گئے، اتنا اس کو محبت دی. لیکن اس کے بدلے نواز شریف نے سندھ کی عوام کو کیا دیا؟ آپ لوگوں کو کیا دیا؟ یہاں کے کارکنوں کو کیا دیا؟ جہاں کے جو آپ کے جو عہدے دار تھے ان کو کیا دیا؟ جو آپ نہیں سمجھ تمام لوگوں کو سندھ نے اتنا اس کو پیار دیا، انہوں نے سندھ کی عوام کو جو کہ وہ نظر انداز کر دیا. ہمیں بہت محبت دی. آج ڈاکٹر مقبول آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہی اس کی محبت میرے لیے. یہی اس کی محبت ہے، یہی نواز شریف کی محبت ہے. اگر سندھ کی اگر بات کر لی جائے تو نواز شریف کو ایک بار پھر اگر سندھ کی عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، سندھ میں ایک بار پھر اپنا پنجہ گاڑنے ہوں گے، سندھ میں ایک بار پھر شیر کو یہاں پر ان کرانا ہوگا، تو پھر نواز شریف کی قیادت، جن میں مریم نواز شریف، حمزہ شریف اور تمام وہ قیادت جو اعلیٰ قیادت ہے، اس کو ایک بار پھر سندھ کے عوام کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ سندھ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور نواز شریف سندھ کے عوام کے ساتھ ہے. تب بھی جا کر ایک بار پھر نواز شریف کی پارٹی کے اندر سندھ کی عوام جو ہے وہ اعتماد کرے گی، اور یقینی طور پر اس کو یہاں کی بڑی پارٹیوں کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا، جن میں مسلم لیگ، فنکشنل اور دیگر جو پارٹی ایم کیو ایم اور دیگر جو پارٹی ان کو ساتھ لے کر چلے گی، تو تب بھی جا کر دوبارہ بیک اپ کر پائے گی. نہیں تو آنے والے دنوں کے اندر ایک بار پھر سندھ کی عوام نواز شریف کو مایوس کرے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.